بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اردو ادب میں سبق نمبر 3 میں پڑھیں گے چین کی بانسری۔ یعنی کہ اس سبق میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب انسان کے پاس بہت زیادہ دولت آ جاتی ہے تو اس کا چین سکون ختم ہو جاتا ہے اور کم دولت سے وہ سکون سے رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک اچھا ٹائم یا ایک اچھا وقت جو ہے وہ گزارتا ہے۔ تو چلیں اب ہم اپنے سبق کی بلند خوانی کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 67 پہ ہے چین کی بانسری۔ یہ ایک چینی لوک کہانی ہے۔ اچھا، لوک کہانی جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جو کسی ملک یا علاقے کے لوگوں کے ذریعے سینہ بہ سینہ آگے بڑھتی آتی ہے، یعنی کہ ایسا واقعہ یا ایسی کہانی جو بزرگوں کی زبانی سن سن کے آگے بڑھتی جاتی ہے اور جس میں علاقے کی مخصوص ثقافت جو ہوتی ہے وہ بھی نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ چن پوشن چوانچو شہر کا دولت مند آدمی تھا، اپنے وقت کا سب سے بڑا سوداگر۔ اس کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ وہ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ نیک دل عقل مند بھی تھا اور اس کی زندگی اتنی مصروف تھی کہ اس کے پاس سونے کا وقت نہ تھا، نہ ہی سکون سے کھانے پینے کا، اور نہ ہی وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے فرصت کے چند لمحات۔ وہ دن بھر اپنے کام میں مصروف رہتا اور شب بھر کاروبار کی فکریں الجھائے رکھتی۔ اس کی بیوی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ سوچا کرتی تھی کام کے ساتھ ساتھ آرام اور تھوڑی تفریح بھی ضروری ہے۔ وہ کہتی کچھ دیر آرام کیوں نہیں کرتے، کام کا کیا ہے، ہوتا ہی رہے گا۔ چن پوشن جواب دیتا، بیگم یہ تو بالکل ایسی بات ہوئی جیسے کوئی آدمی شیر پر سوار آدمی سے کہے کہ تم درندے کی کمر سے پل بھر کے لیے اتر کیوں نہیں جاتے، اور وہ جواب دے کہ اگر میں اترا تو شیر مجھے کھا جائے گا۔ چن پوشن کے پڑوس میں غریب آدمی رہتا تھا، اس کا نام لی تھا۔ چن پوشن جتنا امیر تھا، لی اتنا ہی غریب۔ وہ بیچارہ محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا، بہت محنت کرتا، لیکن مزدوری تھوڑی ملتی، اتنے ہی پیسے ملتے کہ وہ روکھی سوکھی کھاتا اور موٹا جھوٹا پہن کے گزارا کرتا۔ جب وہ شام کو آتا تو پہلا کام یہ کرتا کہ دن بھر کی کمائی بیوی کی جھولی میں ڈالتا اسے، اور اس کے بعد اس کو کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ دال روٹی کھا کے وہ خدا کا شکر کرتا۔ گرمیوں کے دنوں میں جب شام کا جھٹپٹا ہولے ہولے پھیلتا، وہ اپنی جھونپڑی کے باہر بانسری لے کے بیٹھ جاتا، سریلے سروں میں گیت چھیڑ دیتا۔ اسے اپنی زندگی بہت پیاری تھی، اپنی قسمت پر ناز تھا۔ گرمیوں کی خاموش شاموں میں اس کی بانسری کی میٹھی لے دور دور تک پھیل جاتی اور ہواؤں کی لہروں پر ڈولتی چن پوشن کے کانوں تک بھی پہنچتی، مگر چن پوشن کو سننے کی فرصت کہاں۔ بانسری کی دھن چن پوشن کی بیوی کو بہت اچھی لگتی۔ وہ دل ہی دل میں کہتی کتنی حیرت کی بات ہے، غریب لی اپنی غریبی کے باوجود اس قدر خوش ہے، اور میرا شوہر جتنا دولت مند عقل مند ہے سارا دن کام دھندے میں پھنسا رہتا ہے۔ مجھے کتنی خوشی ہو اگر میرا شوہر بھی آرام سے بیٹھ کے بانسری پر میٹھی راگنی چھیڑے۔ ایک دن اس نے یہی بات چن پوشن سے کہی۔ چن پوشن نے حساب کا رجسٹر رکھا، مسکرا کے بولا، داناؤں نے کہا ہے کہ غریبوں کے پاس وقت بہت ہوتا ہے۔ تم چاہتی ہو کہ لی شام کے وقت گانا بجانا چھوڑ دے تو کل ہی لو، میں اس کا بندوبست کر دیتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ بیوی نے کہا کیا کریں گے آپ؟ اس نے کہا میں اس کو کچھ روپے دے دوں گا، لیکن روپے لے کے تو وہ زیادہ خوش ہوگا۔ چن پوشن نے کہا دیکھیں گے، اگر کل تم نے اسے بانسری بجاتے سنا تو میرا نام بدل دینا۔ دوسرے دن صبح سویرے چن پوشن نے لی کو بلانے کے لیے نوکر بھیجا۔ وہ دوڑا دوڑا آیا۔ لی کو دیکھ کر چن پوشن نے کہا آؤ لی بھائی، میرا دل چاہتا ہے تم سے ملوں، تمہارا حال پوچھوں، مگر فرصت ہی نہیں ملتی، کہو کیسی گزر رہی ہے۔ لی گھبراہٹ کے مارے کبھی ایک پیر پہ کھڑا ہوتا کبھی دوسرے پہ، کہنے لگا آپ تو جانتے ہیں مجھ جیسے غریب مزدور کی مزدوری زندگی کیسے گزر سکتی ہے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کام بہت سخت، اجرت کم، مگر میری بیوی بہت سگھڑ سمجھدار ہے، اس لیے گزارا ہو جاتا ہے۔ چن پوشن مسکرایا، بولا ہاں میں سوچتا ہوں کہ تم محنت کرتے ہو اور اس کا معاوضہ کم ملتا ہے، تم میرے پڑوسی ہو، میں تمہیں خوشحال دیکھنے کے لیے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، یہ لو 5000 اشرفیاں اور کاروبار کر کے خوشحال زندگی بسر کرو۔ لی اتنی بڑی رقم سن کر احسان کے مارے زمین تک جھک گیا۔ اس کے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ چن کے گھر سے نکلا، دوڑتا ہوا گھر داخل ہوا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، خوشی کے مارے بولا نہیں جا رہا تھا۔ خیر وہ اس روز کام پہ نہیں گیا، سارا دن بیوی کے ساتھ مل کر کاروبار کے لیے صلاح مشورہ کرتا رہا۔ کھانا کھانے کا ہوش رہا، دماغ اشرفیوں اور نئے کاروبار میں الجھا ہوا تھا۔ ادھر چن پوشن کی بیوی کھڑکی کھولے لی کے سریلے نغموں کی منتظر تھی، مگر ہولے ہولے شام سیاہ رات میں بدل گئی۔ نغمہ تو کیا بانسری کا سر بھی سنائی نہ دیا۔ وہ بھاگی ہوئی شوہر کے پاس گئی، کہا واقعی آپ ٹھیک کہتے تھے، دولت نے لی کی بانسری کے سر چرا لیے ہیں۔ ادھر نیند کی لی آنکھوں سے دور تھی، اس کی جاگتی آنکھوں میں یا تو مستقبل کے سہانے خواب تھے یا نیند سے بوجھل پلکوں پر اشرفیوں کے چوری ہونے کے اندیشے۔ وہ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، صبح اٹھا تو سیدھا اس جگہ گیا جہاں اشرفیاں رکھت تھیں، تسلی کے لیے کہ وہاں موجود ہیں یا نہیں۔ اگلے 2 دن 2 راتیں دونوں میاں بیوی اسی فکر میں گزارا، اس رقم سے کیا کاروبار شروع کریں۔
تیسری رات لی اپنے بستر پہ لیٹا تو بے چین تھا۔ خوش قسمتی کا فرشتہ لی کے پاس آیا اور بولا، دولت وبال جان ہے، اگر تم اس بات کو سمجھ جاؤ تو تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کی بات میں یہ سمجھ میں آ گئی، اس کا ذہن صاف ہو گیا، وہ اطمینان کی نیند سو گیا۔ دوسرے دن صبح سویرے لی چن پوشن کے گھر پہنچا۔ چن پوشن نے کہا، آؤ لی، کس کاروبار کا فیصلہ کیا؟ اس نے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آپ کو آپ کی اشرفیاں واپس لوٹانے آیا ہوں، مہربانی کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تھیلی چن پوشن کے سامنے رکھی اور تیزی سے نکل گیا۔ اس روز لی نے بڑی محنت سے مزدوری کی۔ شام میں پہلے کی طرح سریلی بانسری کی آواز فضا میں گونجی، ہوا کے کندھوں پر باغ سے ہوتی ہوئی بڑی حویلی پہنچی۔ چن پوشن کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رجسٹر کے حساب کتاب میں مگن چن پوشن بھی اس آواز کو سن کر لمحے بھر رکا اور اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سبق سے یہ حاصل ہوا کہ دولت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک وبال جان بن جاتی ہے کہ ہم اس کو یا تو آگے بڑھانے کے لیے سوچتے رہتے ہیں کہ مزید کاروبار یا مزید دولت کیسے بڑھائی جائے، یہ وہ ہمارا سکون ختم کر دیتی ہے کیونکہ ہمیں چوری ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ لیکن جو ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے، وہ سکون سے اپنا سوتا ہے، کماتا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ دولت جو ہے وہ وبال جان ہے۔ اب ہم اپنے سوال جواب کی طرف چلتے ہیں۔ اب سوال ہے صفحہ نمبر 19 سے آپ کی بکلیٹ کا۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے کہ لوک کہانی کسے کہتے ہیں؟ لوک کہانی جو کسی ملک یا علاقے کے لوگوں میں سینہ بہ سینہ آگے بڑھتی چلی آ رہی ہو، اس کہانی میں علاقائی ثقافت بھی نمایاں ہو۔ سوال نمبر 2، چن پوشن کون تھا؟ اس کا جواب ہے چن پوشن شہر کا دولت مند آدمی اور بڑا سوداگر تھا، اس کے علاوہ بہت نیک دل اور عقل مند بھی تھا۔ سوال نمبر 3 ہے چن پوشن کی بیوی آرام کے لیے کہتی وہ کیا جواب دیتا تھا؟ تو جواب ہے کہ چن پوشن جواب دیتا یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے امیر آدمی شیر پہ سوار آدمی سے کہے تم درندے کی کمر سے اتر جاؤ اور وہ کہے کہ میں اترا تو شیر مجھے کھا جائے گا۔ سوال نمبر 4، لی کون تھا؟ لی غریب آدمی تھا جو چن پوشن کے پڑوس میں رہتا تھا، محنت مزدوری کر کے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے لی غریب ہونے کے باوجود قسمت پر کیوں ناز کرتا تھا؟ لی کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا، وہ کم پیسوں میں خوش رہتا، شام کو بانسری کی لے پر سریلی گیتوں کی دھن چھیڑ دیتا، اسے اپنی زندگی پر ناز تھا۔ صفحہ نمبر 20 پہ ہے، تیسری رات لی کے پاس کون آیا؟ اس نے کیا کہا؟ جواب ہے کہ لی کے پاس خوش قسمتی کا فرشتہ آیا، اس نے کہا دولت وبال جان ہے، اگر تم سمجھ جاؤ تو پریشانی دور ہو جائے گی۔ سوال نمبر 7، فرشتے کی بات کا لی پر کیا اثر ہوا اور اس نے کیا کیا؟ لی نے فرشتے کی بات سمجھ لی، دوسرے دن چن پوشن کے گھر جا کر اس کی اشرفیاں واپس کر دیں۔ یہ آپ کے سوال جواب مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد خالی جگہ ہیں، آپ یہ ساری خالی جگہ اس میں سے دیکھ کر اور لکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد صحیح غلط ہیں، ان کے بھی نشانات میں نے لگا دیے ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 21 پہ آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 21 پہ جملے ہیں، شکر ادا، قسمت، فرصت، عقل مند، بے صبری۔ یہ جملے میں نے یہاں بنا دیے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس سے الگ بھی جملے بنا سکتے ہیں، اور اگر یہی بنانے تو یہی بنا لیجیے گا۔ اچھا، یہ آپ کا اردو ادب کا تمام کام مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اردو قواعد کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 5 ہے اردو قواعد میں کہ فعل کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے اس کا اعادہ کرنا ہے، یعنی کہ یہ ہم پہلے کام کر چکے ہیں، صرف انہوں نے ہمیں مشق کے لیے دوبارہ مشق دی ہوئی ہے۔ تو یہ فعل حال، فعل مستقبل، ماضی، فعل نہیں، فعل امر، فعل مضارع، اس کے 2 جملے بنانے تھے، میں نے یہ 2 جملے لکھ دیے ہیں۔ آپ اسی طرح سے یہ اپنی بکلیٹ میں کام کر لیجئے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 پہ آ جائیے، سابقے اور لاحقے، یعنی کہ سابقے بھی اس میں 6 سابقے دیے ہوئے ہیں، 6 لاحقے دیے ہوئے ہیں، یہ سب میں نے اس میں کام کر دیا ہے۔ آپ بھی بالکل اسی طرح سے صفائی سے اردو قواعد میں کام کر لیں گے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 11 پہ آئیے۔ صفحہ نمبر 11 پہ محاورات بما معنی اور جملے ہیں، ان کے جملے آپ کو خود بنانے ہیں، یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ محاورات ہیں، جی چرانا یعنی کہ ہمت نہ کرنا، چراغ سحری ہونا، مرنے کے قریب ہونا، خبر گرم ہونا، خبر مشہور ہونا، دانت کھٹے کرنا، شکست دینا، سبز باغ دکھانا، فریب دینا، قلعی کھلنا، اصلیت ظاہر ہونا، کام تمام کرنا، مار ڈالنا، کافور ہونا، غائب ہونا، لال پیلا ہونا، غضبناک ہونا، چراغ لے کے ڈھونڈنا، نہایت جستجو کرنا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کی جو قواعد میں جتنے بھی مذکر مؤنث الفاظ، متضاد، مترادف، تشبیہات، یہ سب جو اس میں لکھے ہوئے ہیں آپ کو کاپی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اسی میں سے ہی یاد کرنا ہے۔ اس طرح آپ کی جو بکلیٹ ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ کام کے ذریعے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔